امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے اور حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھیٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ میں آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ نصیب تو اس کے مٹی کے تھے جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتی تھی۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں ختم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے میں بھی بڑا بنایا ہے۔ کسی سے دکھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا اور اپنی ذات کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہ کرنا۔ تم اپنی غلطیاں نہیں مٹا سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ جب بھی ماضی کی لغزشیں یاد آئیں تو فوراً کہو، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جو اللہ کے آگے جھک گیا اس نے سب پا لیا۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات ہے، چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال رکھیں، دوست کے ساتھ ایک حد تک دوستی کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایک دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن سے بھی ایک حد تک ہی دشمنی رکھو کہ شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دو، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ خواہشات کو چھوڑنا اللہ سے اور ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سے سخت تر دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے، جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ کتنے ہی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت ان کو بڑا کر دیتی ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت ان کو حقیر بنا دیتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا، دنیا میں کنیاں پر اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس اسے چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے عوض اس کا دل ایمان اور کشادگی سے بھر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت میں اور بدن کو صحت عطا فرماتا ہے۔
رہا ثواب تو اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ سورۃ کہف ایک ایسی سورت ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اس میں ہر فرد کے لیے بہت سے اسباب